يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. نماز ایک ایسا عمل ہے جس عمل کو امام نبی علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر فرض فرمایا. باقی جو اختیارات ملے وہ مکہ یا مدینہ میں امام نبی علیہ السلام کو ملے. زکوٰۃ کی فرضیت، حج کی فرضیت، روزوں کی فرضیت یہ مدینہ میں نازل ہوئی. لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جو زمین میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں امام نبی علیہ السلام کو 5 نمازیں ادا فرمائیں اپنے پاس بلا کر. یہ واحد عمل ہے کہ اس کے متعلق قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا. اور یہ وہ عمل ہے کل قیامت کے دن جب جہنم سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ وہ اپنا سب سے پہلا جو عذر پیش کریں گے وہ یہی کہیں گے لم نکن من المصلین، نمازیں نہیں پڑھ رہا. امام الانبیاء علیہ السلام کی جامع ترمذی کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز میں بندہ کامیاب ہو گیا، نماز کے امتحان میں بندہ پاس ہو گیا تو بندہ نجات پا لے گا. اگر نماز کے امتحان میں ہی بندہ فیل ہو گیا، آگے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تم نے حج کتنے کیے، عمرے کتنے کیے، صدقات و خیرات کے کتنے اہتمام کیے، پوچھا ہی نہیں جائے گا. اس سے آپ نماز کی اہمیت کا دورہ کریں. نماز وہ واحد عمل ہے کہ جو ایک نمازی کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ایک ایسا عمل ہے، اس نماز کی ابتدا سے لے کر سلام تک بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے. اور نماز وہ بہترین عمل ہے کہ جب تک بندہ نماز میں ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی اس کے سامنے نازل ہوتی ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو فإنہ ینادی ربہ، وہ اپنی پوری نماز میں اپنے رب سے سر
آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا كان احدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه، جب کوئی مسلمان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی اس کے سامنے نازل ہو رہی ہوتی ہے. وہ نماز 10 منٹ کی پڑھے 15 منٹ کی پڑھے اس سے کم وقت لگا یا زیادہ وقت لگا جب تک وہ نماز میں ہے نمبر 1 وقت رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے اور نمبر 2 اس کے سامنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. اتنی ساری فضیلتیں اتنی بڑی اہمیت ہے نماز کی. تو ان ساری کی ساری فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ قوانین ہیں کچھ قواعد ہیں. نماز کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث امام نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان نهر لباب احدكم يغتسل من كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء فقال ذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. مجھے یہ خبر دو اگر کسی کے گھر کے باہر دروازے کے سامنے نہر بہ رہی ہو یغتسل من كل يوم 5 مرات اس نہر سے بندہ روز 5 بار غسل کرے. کتنی بار؟ 5 بار. مجھے یہ خبر دو حل یبقى من درنه شیء اس نہر سے غسل کرنے والے کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کی لا یبقى من درنه شیء نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جسم میل مچال سے بالکل صاف ہو جائے گا. فرمایا فذلك مثل الصلوات الخمس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے. جب اللہ بہن الخطایا ان نمازوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں کہ امام نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے کانت لہ نورا و برہانا، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے اس کے مسلمان ہونے کی جہنم سے نجات کی کامیابی کی جنت میں داخلے کی دلیل بن جائے گی اور روشنی بن جائے گی. اللہ اکبر. ومن لم يحافظ علیہا جو نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ فرعون حامان قارون ان بڑے بڑے ڈکٹیٹر بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا. تو آئیے ہم نمازی کی پابندی کی طرف توجہ دیں. یاد رکھیے اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. ایک بدکاری کرنے والا جب بدکاری کرتا ہے وہ گناہ گار ہے لیکن کفر نہیں کیا اس نے. وہ گناہ اس کا اپنی جگہ پر ہے. شرابی جب شراب پیتا ہے بہت بڑا اس نے گناہ کیا لیکن کفر نہیں کیا. جب قاتل کسی کو قتل کرتا جس کی سزا ابدی جہنم ہے ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها، کسی نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا پر اللہ کی لعنت ہے پھٹکار ہے. غضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ کا غصہ ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے. لیکن اس نے کفر نہیں کیا. اس کا یہ عمل کسی قرآن آیت میں یا کسی حدیث میں اس کے اس عمل کو کفر قرار نہیں دیا گیا. لیکن ایک نمازی جب نماز چھوڑ دیتا ہے ایک مسلمان کچھ پڑھی کچھ نہیں پڑھی فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر زندگی بھر میں ایک نماز چھوڑ دی بلا عذر بغیر کسی عذر کے فقد کفر، وہ کافر ہو گیا. امام مسلم رحمہ اللہ حدیث روایت فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں
ہمارے دور میں یعنی امام الانبیاء علیہ السلام کے زمانے میں کوئی نیک عمل ایسا نہیں تھا جس کے ترک کو، جس کے چھوڑنے کو کفر قرار دیا گیا اس میں نماز میں۔ نماز ایک وہ عمل ہے جس کے ترک کو، جس کے چھوڑنے کو امام الانبیاء علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے کفر سمجھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک تارک نماز دنیا سے جاتا ہے، جاتے ہی اسے عبرت دار اور بڑی انتہائی سخت قسم کی ہولناک سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے یہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ نمازوں کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھے، تاکہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا دو فرشتے مجھے آ کر لے گئے، آپ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے پیارے لگتے جگر اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا ارے ابا جان جو کچھ آپ نے خواب میں دیکھا آپ اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا اسماعیل علیہ السلام نے یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جان یہ آپ کو خواب میں جو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے آپ اسے حکم کو بجا لئیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہیں۔ میں اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے ذبح کرنے کی تیاری کروائیں۔ بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو آپ نے خواب میں دیکھا، نہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، قرآن پاک میں سورۃ الصافات۔ تو اس سے پتہ کیا چلا انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام، دو فرشتے آتے ہیں آ کر مجھے لے جاتے ہیں۔ ایک ایسے آدمی کے پاس جا کے کھڑا کرتے ہیں، اس آدمی کے پاس جب میں جاتا ہوں کیا دیکھتا ہوں یہ بندہ زندہ ہے، سو بھی نہیں رہا، جاگ رہا ہے، آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دوسرا بندہ اس کے سرہانے کھڑا ہوا ہے، بھاری بھر پتھر چٹان اس کے سر پر مار کر اس کے سر کو کچل دیتا ہے، اس کا سر کچل دیا جاتا ہے، کیما کیما ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرض کریں اللہ نہ کرے کسی کو سر کی تکلیف ہو، سر میں درد، اس کو رات بھر نیند ہے نہیں، وہ کرتے بدلتا رہے گا، بھی سکون ہوتا رہے گا، سر درد کی وجہ سے نیند نہیں ہے کہ سکون نہیں ملے گا، جب تک وہ ٹیبلٹ نہ لے لے، دوائی نہ لے لے، جب تک اس کے سر کا درد ختم نہ ہو اس وقت تک اس کو نیند نہیں ہے کہ سکون ختم ہو۔ یہاں تو معاملہ کہاں آگے تک جاتا ہے، سر کو کچل دیا گیا، پتھر یہ بھاری بھر، یہ وزنی پتھر، یہ چٹان جتنا بہت بڑا پتھر اس کے سر کو کچل کر وہ دور دراز جا کے گرتا ہے۔ یہ ایک بندہ جو پتھر مارنے والا ہے، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، پتھر جا کر لے کر آتا ہے، واپسی جب یہ پتھر لے کر آتا ہے پھر اس کے سر کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر مکمل بن چکا ہوتا ہے، درست ہو چکا ہوتا ہے، بندہ زندہ ہے، سر کچلا گیا، کیما کیما ہو گیا، لیکن بندہ مر نہیں رہا۔ دنیا میں اگر سر پھٹتا بندہ مر جاتا ہے، ختم معاملہ، ختم، آگے معاملہ چلا گیا۔ اب آگے کے معاملات اللہ کے سپرد ہے اس کے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے بندے کو موت بھی نہیں آ رہا ہے، دوبارہ اس کے سر کو درست کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر یہی معاملہ ہوتا ہے، فرشتہ پتھر مارتا ہے، اس کے سر کو کچلا جاتا ہے۔ مجھے یہ کہا گیا اس بدبخت کے ساتھ قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا۔ یہ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے۔ میرے پوچھنے پر یہ بتایا گیا یہ وہ ہے جو دنیا میں
ایک تو قرآن بھی پڑھا کرتا تھا، قرآن کے کبھی نبی نہیں کیا، قرآن ہمارے گھروں میں ہے، خوبصورت غلاف میں اس کو لپیٹ کر اوپر رکھا ہوا ہے. کبھی اس قرآن سے ہم نے رہنمائی لی، قرآن کو پڑھا، تلاوت کی، سمجھا. ایک تو اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن اس کے بعد چھوڑ کر ختم کے لیے، پلخانی کے لیے، تب جھاڑ کے لیے، لیکن اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کس نے نہیں بنایا. ایک اس کا یہ جرم ہے، دوسرا اس کا جرم یہ ہے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز سے سویا رہتا، اذانیں ہو جاتی کوئی پرواہ نہیں، رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح بھی مسلمان بالغ عاقل مرد و زن پر ضروری ہے. جو نماز نہیں پڑھے گا، جان چھوڑ دے گا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر نمازی میں سستی کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، تو ہم سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ اللہ ہم آج کے بعد، آج تک جو ہو گیا، آج کے بعد ہم 100% نماز کی پابندی کریں گے. اب نمازیں پڑھنی ہے تو کیسے؟ سنت کے مطابق. جب تک کسی کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوگی، یاد رکھیں اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے. امام نبی علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے صحابہ کی جماعت، تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. یہ آپ نے سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشروع پر یہ بات بیان فرمائی تھی. جب 20 دن امام نبی علیہ السلام کے پاس رجا کر اپنے گھر جانے لگے، اپنے علاقے میں جانے لگے دین کی دعوت دینے کے لیے، 20 دن کے بعد یہ صحابی جا رہے ہیں اپنی قوم کے پاس اپنے بیوی بچوں سے ملنے. جا کر امام نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا جا کر وہاں نماز میرے طریقے کے مطابق پڑھنا، اپنی مرضی کی نماز نہیں پڑھنا. وہ نماز نہیں ہے، وہ روزہ نہیں ہے، وہ زکات نہیں ہے، وہ حج نہیں ہے، عمرہ نہیں ہے، قربانی نہیں ہے، جس میں امام نبی علیہ السلام نے طریقے کو نہ اپنایا گیا ہو. امام نبی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، آپ علیہ السلام اس کی نماز کو نوٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ نماز پڑھ کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا. امام نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. آپ علیہ السلام نے دیکھا اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ پڑھ چکے ہیں، حالانکہ نماز پڑھ چکے ہیں،
پڑھنے والا کون ہے؟ صحابی رسول ہے. کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں؟ امام علیہ السلام کے سامنے پڑھ رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھ. تمہیں نماز نہیں پڑھی. آپ نے یہ نہیں کہا تمہاری نماز میں یہ کوتاہی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، تمہاری نماز میں ان چیزوں کی کمی ہے. نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں. 3 بار آپ علیہ السلام نے سامنے سے نماز پڑھی. آپ علیہ السلام نے 3 بار اس کی نماز ریجیکٹ کر دی. پھر آپ علیہ السلام سے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس سے میں عمدہ نماز، اس سے اچھی نماز، اس سے بہتر نماز مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں. پھر نبی علیہ السلام اس نماز کا مکمل طریقہ سمجھایا کہ جب بھی تم نماز کے لیے ارادہ کرو، وضو کر لینے کے بعد تمہارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور پھر قیام کی حالت میں اطمینان اختیار کرو. سورۃ الفاتحہ پڑھو، کچھ اور پڑھو. رکوع میں اطمینان اختیار کرو، رکوع کی دعائیں پڑھو. رکوع کے بعد اطمینان ہونا چاہیے، یہ دعائیں پڑھنی ہے. دوسرے قیام کی سجدے میں جاؤ، اطمینان اختیار کرو، سجدے کی دعائیں پڑھو. پھر اس کے بعد بیٹھنا ہے، اس میں بھی اطمینان اختیار کرو. پوری نماز میں آپ نے اطمینان کو بار بار نشان نہیں فرمائی کہ اطمینان کو مد نظر رکھو. یاد رکھیے، جو شخص نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے، نہ سیکھا رکوع یا نہ سجدے کی، بس جان چھڑا لی، نماز کی طرف دھیان نہیں، توجہ نہیں، اس نمازی کی نماز کو منافق کی نماز کہا گیا. امام علیہ السلام کے پیارے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہ میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک بات میری روایت فرماتے ہیں. علا بن عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہ ہم نے ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہم اس شخصیت کی زیارت کے لیے گئے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب ہم ان کی زیارت کے لیے پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے، حالانکہ ہم ظہر کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کے بعد چلے گئے ان کے پاس، انہوں نے عصر کی نماز شروع کر دی. عصر کی نماز کیسے ہی پڑھی، ہم حیران ہو گئے، یہ کیا؟ ہم ابھی ظہر پڑھ کے آ رہے ہیں، ہمارے بعد عصر پڑھ رہے ہیں. ہم نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے بندے، ابھی تو ہم نے ظہر پڑھی ہے، آپ نے عصر کی نماز شروع کر دی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار فرمایا کہ میں نے امام علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے. 3 بار فرمایا امام علیہ السلام نے. کون سی نماز؟ عصر کی نماز کی طرف اشارہ کیا امام علیہ السلام نے. جب سورج زرد ہوتا ہے، غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، چاند ٹھونگے مارتا ہے، چاند ایسی چھڑاتا ہے جیسا کہ نماز اس کے اوپر بوجھ ہے. فوری چاند ٹکنے، چاند ٹھونگے مار کر چاند چھڑا لیتا ہے. ہماری منافق کی نماز ہے. اب آئیے ہماری نماز کی طرف. امام علیہ السلام نے فرمایا، امام الطحاوی رحمہ اللہ حدیث کی روایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بس اگر ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، 60 سال تک، اللہ اکبر، کبھی اس کا رکوع صحیح نہیں ہوتا، کبھی رکوع صحیح ہوتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، کبھی سجدہ مکمل کرتا ہے تو رکوع میں ڈنڈی مار جاتا ہے، اسی طرح کرتا ہے. 60 سال تک نمازیں اسی طرح پڑھتا رہتا ہے. ہمارے ایسے شخص کی ایک نماز میں قبول ہے. تو نماز میں اطمینان اختیار کیجیے، رکوع میں، سجدے میں، اسی طرح قیام میں. اور جو بھی ہم دعائیں پڑھیں نماز کے دوران، ان دعاؤں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، خیالات ادھر ادھر نہیں ہونے چاہیے. 100% نماز کی طرف دھیان ہو، توجہ ہو. سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ ہمیں یاد ہو، کوئی اور سورت پڑھنی ہے اس کا ترجمہ یاد ہو، نماز کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ یاد ہو.
ہماری ساری کی ساری توجہ مکمل نماز کی طرف تب ہوگی جب ہمیں قرآن آیات کا ترجمہ آئے گا اور سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آئے گا اور جب دعاؤں کا ترجمہ آئے گا، پھر نماز میں ایسا سکون ہوگا، ایسا اطمینان ہوگا، یقین کریے دنیا مواقعہ کا بالکل خیال نہیں ہوگا۔ کیسے؟ دلیل تو ہونی چاہیے، کیسے، کس طرح؟ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے دو صحابہ کو بھیجا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی یہ بات بیان کرتے ہیں، ایک انصاری صحابی، دوسرے مہاجر صحابی، ایک مارکیٹ کی طرف بھیجا، جاؤ فلاں جگہ جا کر پہرا دو اور دشمن سے ہماری نگرانی کرو، کہیں دشمن ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ دو صحابی چلے گئے، رات کا ٹائم تھا، جو مہاجر صحابی تھے وہ سو گئے، انہوں نے آرام فرمایا۔ جو انصاری صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے موقع غنیمت جانا، یہ سوئے ہوئے ہیں، کیوں نہ میں اس وقت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ انہوں نے انصاری صحابی نے قیام اللیل پڑھنا شروع کر دیا، تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھ ہی رہے تھے، دشمن کا تیر آیا، ان کو زخمی کر دیا، لیکن صحابی کو پرواہ نہیں، نماز کی حالت میں۔ پھر تیر آیا، زخمی کر دیا، صحابی نے نماز نہیں چھوڑی، ساری توجہ نماز کی طرف ہے۔ تیسرا تیر آیا کہ بہت ہی زیادہ تکلیف کا باعث بنا، صحابی نے نماز پھر بھی نہیں توڑی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نماز مکمل کر لی، اپنے ساتھی کو جگایا، ساتھی کو جیسے ہی جگایا، اپنے ساتھی مہاجر صحابی کو رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب اتنی یہ کیفیت دیکھی، ایک دم چونک گئے، آپ کو یہ کیا ہوا؟ کہا دشمن کا تیر آیا اور مجھے لگا، جس سے میری یہ حالت ہو گئی، زخموں سے چور ہو گیا۔ اللہ کے بندے مجھے جگاتے، کہا میں ایک ایسی سورت کی تلاوت کر رہا تھا کہ میرا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس سورت کی تلاوت کو چھوڑ دوں۔ میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سورت کو مکمل کیا، مکمل نماز کی، پھر آپ کو میں نے جگایا۔ یہ صحابہ کی نماز تھی۔ نماز ہماری بھی ہوتی ہے، صحابہ کرام کی اس طرح نمازیں تھی۔ تبھی تو آتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس، حالانکہ عرف عام میں یہ ہوتا ہے کسی سے گناہ ہوتا ہے وہ چھپاتا ہے۔ ایک شخص آیا امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، فلاں گناہ میں نے کر لیے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور اس گناہ کی جو سزا ہے، جو حد ہے، وہ مجھ پر نافذ کی۔ جب نمازیں اس طرح کی ہوگی، جب مسلمان ایسے مسلمان ہوں گے، تو بتاؤ کوئی مسلمان سود خور رہے گا؟ کوئی داڑھی موڑا مسلمان نہیں رہے گا، کوئی شراب نوشی کرنے والا مسلمان نہیں ہوگا۔ جب ہماری نمازیں ہمیں ان کاموں سے نہیں روکتی، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ میری نماز تو ہے لیکن برائے نام ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے اپنے رب سے کن کن چیزوں کی پناہ مانگ رہا ہوں، کون کون سی دعائیں مانگ رہا ہوں، کچھ بھی پتہ نہیں، اللہ بادشاہ۔ یاد رکھیے نماز کے اندر یہ پاور، یہ قوت، یہ طاقت ہے کہ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ نماز ہو، وہ نماز ہو جو صحابہ کرام کی نماز تھی، وہ نماز جو امام الانبیاء علیہ السلام کی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک دن نماز پڑھی، نماز کس حالت میں پڑھی؟ آپ کے پیارے صحابی ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک چادر گفٹ میں دی، تحفے میں دی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، آپ تحفہ لیا بھی کرتے تھے اور تحفے
اجرت دیا بھی کرتے تھے، اور جو کوئی تحفہ لے کر آتا اس کی اجرت بھی دے دیا کرتے تھے تاکہ اس کی دل جوئی ہو، حوصلہ افزائی ہو۔ یہ صحابی ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر دی امام الانبیاء علیہ السلام کو، آپ علیہ السلام نے وہ چادر پہن کر نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا لی، نماز سے فارغ ہوئے، چند صحابہ کو بلایا اور کہا میری یہ چادر ابو جہل کے پاس لے جاؤ اور ان کو بولو یمنی سوتی چادر مجھے دے، وہ میں پہنوں گا، یہ نہیں پہنوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چادر میں دھاری دار نشانات تھے، کچھ لکیریں بنی ہوئی تھی، کچھ نشانات تھے۔ آپ کی ہلکی سی نظر نماز کی حالت میں ان نشانات کی طرف پڑی، آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي، اس چادر نے مجھے میری نماز سے غافل کر دیا ہے، یہ چادر لے جاؤ، سوتی سفید کپڑے کی چادر اس کو بولو وہ مجھے دے، یہ واپس کر۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی نماز کی تھوڑی سی توجہ چادر کے نشانات کی طرف گئی، آپ نے فوراً کپڑا تبدیل کیا، چینج کیا۔ میں اور آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، خیال کبھی کہاں ہوتا ہے کبھی کہاں اللہ ماشاء سیدہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امام الانبیاء علیہ السلام گھر میں سے پڑھا کرتے تھے، نفل گھر میں پڑھا کرتے تھے، قبلے کی جانب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر لٹکا دی پردے لگی تاکہ پردگی نہ ہو، لیکن اس میں دھاری دار نشانات تھے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے عائشہ امیتی عنا قرامتی ھذا، ہم سے اس چادر کو ہٹا لو، یہ کپڑا جس پر نشانات ہیں، کالے نیلے پیلے نشانات والا کپڑا یہ ہٹا دو، ہمیں اس کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اگر بعد میں پردے کے لیے دوسرا کپڑا پڑا۔ اس قدر امام الانبیاء علیہ السلام نماز کے حوالے سے احتیاط کرتے تھے۔ میں اور آپ بھی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی مسلمان تھے، لیکن ہماری اور ان کی نماز میں فرق کی اصل وجہ یہ ہے وہ جو کچھ نماز میں پڑھتے تھے اس کو سمجھتے تھے، ساری کی ساری توجہ ان کی نماز کی طرف ہوتی تھی۔ آج ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، آئیے اپنی نمازوں کی حفاظت کی طرف، نمازوں کی اصلاح کی طرف نمازیں پڑھیے، سکون کے ساتھ پڑھیے، اطمینان کے ساتھ پڑھیے، توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ پوری نماز تکبیر سے لے کر سلام تک جو کچھ بھی نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہماری ساری کی ساری توجہ نمازوں میں دعاؤں کی طرف ہونی چاہیے، نماز میں کی جانے والی قیام کی طرف ہونی چاہیے، نماز میں تلاوت کی جانے والی سورۃ الفاتحہ کے ترجمے کی طرف ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ پھر دیکھنا یہ نمازیں ہمیں سود سے روکیں گی، شراب سے روکیں گی، انشاءاللہ یہی نمازیں ہمیں شرک سے روکیں گی، دیگر نافرمانیوں سے روکیں گی، یہی نمازیں ہمیں جھوٹ سے، فراڈ سے، چغل خوری سے، دیگر حرام کاموں سے یہ نمازیں روکے گی۔ کب روکے گی؟ جب ہماری نمازیں ایسے ہوگی جس طرح کی نمازیں مطلوب ہیں شرعاً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نمازوں کی مکمل پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ یاد رکھنا شریعت نے ہر اس کام سے منع کیا ہے جس کام میں نماز کے خشوع و خضوع پر رکاوٹ ہے۔ مثلا صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو بھوک لگ رہی ہو، شدت کی بھوک ہے، ستا رہی ہے، کھانے کا ٹائم ہے، کھانا بھی تیار ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا حاضر ہے تو فرمایا پہلے کھانا کھاؤ بعد میں نماز پڑھنا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اگر نماز بھوکے پیٹ کے ساتھ پڑھو گے توجہ کھانے کی طرف جائے گی، نماز کے خشوع و خضوع سے کبھی نہ۔ فرمایا اگر کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے پہلے اس کام سے فارغ ہو، بولا بنا سے فارغ ہو، اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز پڑھے۔ اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام نے نماز پڑھا رہے ہوتے، پیچھے عورتیں اپنے بچوں کو لے کر آتی نماز کے لیے، عورتوں کی صفیں پیچھے ہوتی، امام الانبیاء علیہ السلام نے محسوس کرتے
کس عورت کے بچے نے اس کو پریشان کیا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، رو رہے ہیں، چیخ رہے، چلا رہے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام نماز کے مختصر کر دیتے تاکہ اس عورت کی نماز کے خشوع خضوع میں کبھی واقع نہ ہو۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں سمجھنی ہوگی۔ یہ حدیث ہے اللہ کے بندو ہمارے لیے ہے۔ کیا سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اور یہاں یقینی بات کی، قد یہاں قسمیہ ہے، تحقیق اور یقین کا معنی دیتا ہے، فرمایا یقیناً کامیاب ہو گیا مومن۔ اللہ کون مومن؟ الذین فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن جن کی نمازیں میں خشوع ہے، خضوع ہے، توجہ سے، دھیان سے، پابندی سے نمازیں پڑھتے ہیں، یقین جانو یہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کامیابیوں کی لسٹ میں، فہرست میں اپنے آپ کو شامل کروا لیجیے، ان کی لسٹوں میں اپنے نام لکھوا لیجیے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ اور دھیان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز کے اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔